آخر وہ دن آ گیا جس کا برسوں انتظار کیا۔ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں 13 تاریخ ساتھیوں دوستوں ولادت حضرت علی کا مبارک دن آ چکا ہے۔ آج صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر بتائی ہوئی ترتیب سے یا اللہ یا علیہ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی ساتھیوں بھائیوں بہنوں 2 منٹ میں اگر ختم نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج کے دن غیبی فرشتوں سے مدد حاصل کرنے والا، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا ایسا معجزاتی وظیفہ بتاؤں گا کہ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کا چکر لگا لو، سارے پیروں فقیروں کے در پہ چلے جاؤ۔ اگر آج کا یہ عمل ایسا تمہیں دے کر چلا جاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر یہ عمل اثر نہ کرے تو یہ گریبان آ کر میرا پکڑ جانا۔ پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، آج تمہیں وہ عمل دوں گا، یوٹیوب پر ڈھونڈ کر دکھا دو ایسا عمل۔ آج وہ عمل دوں گا جسے پڑھتے ہی آج کے دن تم رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج کا جو عمل ہے، آج کا جو دن ہے، آج یہ جو مہینہ رجب کا ہے، رب کا لاڈلا مہینہ ہے، یاد رکھیے گا۔ رب کے لاڈلے مہینے میں جو رب کا مہینہ ہے اور رب کا لاڈلا مہینہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور حضرت علی کا لاڈلا دن بھی ہے آج۔ اور آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں یہ لاڈلا وظیفہ آج کے دن پڑھ لینا ہے۔ دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں اسے پڑھتے ہی آپ لوگ رب کے لاڈلے ہو جاؤ گے۔ رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے اور مراد کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں رزق دولت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ ہمیں بس کچھ ایسے خاص وظائف خاص دنوں میں، ایک یہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ موقع پر چوکا مار دے، یہ وہی کہاوت آج ساتھیوں بھائی بہنوں لگے گی۔ یعنی کہ آج کے دن کے اوپر آپ نے یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی تو مجال ہے پوری زندگی تمہارے گھر سے پورا سال غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر گزر جائے۔ مجال ہے کسی دشمن کی کہ تمہاری طرف نگاہ کر کے چلا جائے، مجال ہے ظالم شوہر کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ظالم ساس کی کہ پوری زندگی تمہیں آنکھیں دکھا سکے، تم پر ظلم سہ سکے۔ مجال ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ظالم بوس کی یا دنیا میں کسی ایسے بندے کی جو تم سے روٹھ سکے یا تمہارے اوپر کوئی اور زور زبردستی کر سکے۔ یہ عمل تمہارے حق میں بہتر فیصلے کروائے گا، تمہارے جسم کے کونے کونے سے جسم کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ یہی وہ عمل ہے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں جو اگر تم پر ایسی کوئی نظر بد ہے کسی اپنے پرائے کی جس نے تمہیں بستر میں ڈالے رکھا ہے، یہ عمل اس کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اس موقع کو آج ضائع نہ کرنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ یہ لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی 80,000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج ماہ رجب کی بڑی ہی قبولت کی گھڑیاں ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وقت آئے، یہ گھڑیاں آئیں۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس 13 تاریخ کو حضرت علی کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں کے دن اپنی حاجت کو پورا کروانے کا عمل کیا جائے۔ ساتھیوں بزرگوں ویسے تو ماہ رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر گھڑی جو ہے ماہ رجب کی ہر لمحہ رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اور جب کہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج بڑا ہی خاص تاریخ ہے، آج 13 تاریخ ہے اور جو دن ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا ہی معجزاتی دن ہے، منگل کا دن بھی ہے۔ یہ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوسری منگل ہے اور یہ 13 رجب کا عمل ہے۔ یہ ایک ایسا مستند، ایک ایسا مجرب، ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج رجب کے مہینے کی 13 تاریخ اور بہت سے لوگ ابھی بھی رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ ایسی تمام دکھیاری بہن بھائی دوست احباب کے جو ماہ رجب رب کریم کا مہینہ ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں 13 تاریخ بھی جا چکی ہے، ماہ رجب کا لگ چکی ہے یعنی کہ تقریباً، اور آپ کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جلدی میں یہ قبولت کی گھڑیوں کو ہاتھوں سے ان کے نکل رہی ہیں اور یہ نکل گئی تو یقین مانے پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ جائیں گی۔ اس کے علاوہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں لوگوں کے تانوں کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ دوستوں آج منگل کے دن یہ قرآنی وظیفہ اور یہ اللہ پاک کے نام یہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا، 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔
آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ آپ دن رات محنت مشقت کرتے ہیں پھر بھی آپ کو کامیابی نہیں ہوتی۔ جن بیٹیوں بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ماں باپ مایوس ہو چکے ہیں، بیٹیاں مایوس ہو جاتی ہیں، جوان بچے لاکھوں روپے کی ڈگری لے کر بھی کامیاب نہیں ہوتے، نوکریاں نہیں مل رہی، شادی نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہے، کاروبار ٹھپ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں 13 تاریخ، تمام بہن بھائی اس دوسرے منگل کے دن رجب کے اللہ کریم کی ایک لاڈلی تسبیح پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھیں گے۔ آپ کو خود آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، یہ وظیفہ دولت، یہ کامیابیاں، یہ اس وظیفے کو پڑھنے سے کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ صرف ایک ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک ہی رجب کے آج خاص دن کا وظیفہ ہے، یعنی کہ آج کے دن ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اس مہینے میں رب کریم ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر دیتے ہیں، اور 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازتے ہیں۔ آج آپ کی بے بسی، مجبوری، لاچاری، تنگ دستی سے نکلنے کا وقت ہے۔ آج ایک ایسی زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں آغاز کرنے کا وقت ہے۔ آج اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج تک آپ نے جو بھی وظائف پڑھے، تسبیحات پڑھی، اعمال کیے، وہ ایک طرف، لیکن ماہ رجب کی 13 تاریخ دوسرے منگل کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح 7 بار پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، عرش الہی پر بیٹھا رب غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ عمل آج تک جس نے پڑھا، آج تک جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی بن جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس مقصد میں کامیابی 100% گارنٹی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس بہت ہی ساتھیوں بھائی بہنوں اس پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کو پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اس مہینے میں کوئی بھی قرآنی عمل کرتا ہے، میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوں اور اسے خوب پے در پہ مال و دولت ترقی سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغ دوں گا جو کہ دیکھ کر وہ حیران رہ جائے گا۔ دوستو، جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی، جس نے اللہ کے قریب ہونا ہے، جسے اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا حل کروانا ہے، جس کسی کو اپنے رب کریم سے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، آج رجب کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ آخری بڑی ہی خصوصی ذریعہ ہے۔ آج کا دن منگل کا دن ہے، یہ عمل لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ عرش الہی پر لٹکا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تنگ دستیوں سے آپ کو نکال کر اعلیٰ مقام پر لے جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر ممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، ذاتی مکان چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کے پاس تو پیسوں کی کمی ہے، کاروبار ٹھپ ہو جا رہا ہے، آپ کیسے اپنا گھر خریدیں گے؟ دوستو، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اللہ کی یہ لاڈلی صورت پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا ذاتی مکان بھی عطا فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں جو بھی ساتھیوں بھائیو بہنوں اگر پوری زندگی گزر گئی، اگر آپ لوگ مقروض ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لاکھوں کا قرضہ ہے، قرضدار کہتے ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ ہمیں ہماری رقم چاہیے، اور آپ لوگ سوچتے ہیں قرض ختم کیسے ہوگا؟ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ کے لیے یہ وظیفہ، یہ تسبیح ضرور آپ لوگ پڑھ لیں۔ اللہ والو، یہ ماہ رجب کی 13 تاریخ منگل کے دن کا ایسا طاقتور وظیفہ، ایسا مجرب وظیفہ جو آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، فکر و فاقوں کو ہمیشہ کے لیے نکال کر رکھ دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ تسبیح اولاد، عزت، طاقت، ہر چیز دلاتی ہے، ہر چیز دلواتی ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے کو ذہن دیا ہے۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتے ہیں یا سفید کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو ان کی ہدایت کا جو راستہ ہے وہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ اگر کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے،
آج کل ہر کوئی ناکامی کی اور ہر بندے کی وجہ یہی ہے کہ ہم جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی کر لیتے ہیں اور گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ لوگ گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر زندگی کی ساتھیوں بھائی بہن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب بنا نہیں سکتی جب تک آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے۔ اور جب آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، رب کریم سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، رب کریم سے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگتے ہیں، پھر آپ کے پاس رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کی ان گھڑیوں میں، ان خاص موقعوں پر، یہ منگل کے دن یہ لاڈلا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ، اور پڑھنے والا خود حیران رہ جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ کاش وہ کہے گا کہ یہ وظیفہ 13 تاریخ کا یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا تو آج میں بھی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو چکا ہوتا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس موقع آپ کو مل رہا ہے۔ آج کا دن بھی اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ دکان پر ہیں، آفس میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، جہاں موجود ہیں، یہ وظیفہ جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے صرف اور صرف آج 13 رجب منگل کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح ہر حال میں پڑھ لینی ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں؟ آپ کو کہ واقعی آپ کہیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا تھا، اس عمل کو پڑھنے کے بعد یقین کیجئے اگر آپ نے واقعی وظیفے کو کرنا ہے توجہ کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھنے سے یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے، پھر آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنی ذمہ داری ہوگی آپ کی۔ اور آج اگر کوئی بندہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر میرے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ رب کریم سے جو مانگتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مل کر رہتا ہے۔ اب یہ وظیفہ صبح پڑھ لیں، آج شام پڑھ لیں، رات پڑھ لیں، پورا وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو فجر کے، ظہر کے، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کا جب دل کرے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے دن کوئی پابندی نہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی کو بیٹھ کر آپ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد فوری طور پر اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہی پڑھتے ہیں نا، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کو روزگار چاہیے، روزگار کے لیے پڑھ لیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، جس کو جو چاہیے صرف اپنے الفاظ میں مقاصد کی نیت کرنے کے بعد وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے شروع کرنا ہے۔ یعنی کہ فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود شریف پڑھ لیا، مقاصد کی نیت کر لی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کرنا ہے۔ اور تاؤس تسمیہ پڑھنے سے آپ تو جانتے ہیں تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ پاک کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے 200۔ آپ نے سب سے پہلے یہ بہت ہی برکت والا وظیفہ ہے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہے، سب سے طاقتور اسم اعظم یہ ہے کہ اور جب کوئی بندہ یہ پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو وہ ذات ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ پڑھتے ہی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور آج کے ساتھیوں بھائی بہنوں رجب کی 7 ان گھڑیوں میں، اس قبولت کی گھڑیوں میں آج 13 رجب منگل کے دن یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج رجب کی 13 تاریخ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے رب سے پھر جو کچھ مانگتے ہیں وہ 100% گارنٹی کے ساتھ ملتا ہے۔
آپ رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے آج رب کریم سے اپنے گھر کے تمام مشکلات پریشانیاں حل کروانے کا وقت ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، جیسا کہ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا 4 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو پڑھتے چلے جائیں اور زبان پر رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے پھر جو بھی مانگیں گے رب کریم 70 گنا زیادہ نوازیں گے۔ دوستوں، ایک اور وقت ہوتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان رب کریم کے سامنے جا کر گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے، سسکتا ہے۔ اور آج رجب کی 13 تاریخ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جب رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ خاص گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، تو آپ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ وہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا تمام بیماریوں سے شفا پا لیتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج اللہ کی لاڈلی صورت صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے اللہ کی لاڈلی تسبیح سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی کا وہ خاص وظیفہ کہا جاتا ہے، اور اس کو آخرت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھ کر 7 حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 حاجتوں کی مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب، آپ تمام ساتھیوں نے سورہ فاتحہ کو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر آپ کو پڑھتے دوران یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے یا آپ کا جسم لرز جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت پکی ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے کہ بیڑے پار ہو گئے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بگڑے کام سنور گئے ہیں، اور آپ دوستوں اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ میں آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور آپ جانتے ہیں کہ جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی آسان، اس کی آخرت بھی آسان، اس کی ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے ہیں، ایک یا حیو یا قیوم کا، دوسرا سورہ فاتحہ کا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح یاد کرنا جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، دکھیارے بہن بھائی کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے اعمال کیے، ہمیں آج تک کسی وظیفے سے کوئی فائدہ نہ ہو سکا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہو سکے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج میرے وہ بہن بھائی، آپ نے سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوراً سے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، ایسے اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ رزق اور دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ غیب سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، پھر فرشتے آسمان سے زمین پر دولت کا انتظام کر دیتے ہیں۔
آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، وہ سرے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے پاس موقع آج بھی موجود ہے۔ رجب کے اس مہینے میں آپ کے پاس وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا۔ رب کے مہینے میں، رجب کے اس مہینے میں 1 لاکھ پر 70 لاکھ ملتا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ یا مسبب الاسباب، اللہ کی وہ صفت ہے جسے پڑھنے کے بعد بندہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ پر جو بند دروازے ہیں کھل جاتے ہیں۔ اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے آپ کو گمان تک نہیں ہوتا۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے وسیلے بناتا ہے کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا یہ شخص بھی میرے حق میں بہتر فیصلے کر سکتا ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ تو دوستوں، آپ نے یا مسبب الاسباب کو ایک بار بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، ایک بار ہو گیا۔ یا مسبب الاسباب، 2 بار ہو گیا۔ یا مسبب الاسباب، اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 ٹائم یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو رزق اور دولت سے نوازے گا، غیب سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستوں، اسے پڑھ کر آپ لوگوں کو اور اب کیا چاہیے؟ یہاں مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھتے ہی اب آپ نے اس عمل کی اجازت ہر کسی کو صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 10 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک، کسی چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، رجب کے مہینے میں ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی، کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم زیادہ پڑ جاتا ہے۔ صرف آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ آج رجب کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں 13 تاریخ اور منگل کا دن ہے۔ یہ تھوڑا سا وقت لگے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لیکن عمل بڑا مجرب ہے اور ایسا عمل دوں گا، اور آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے عمل پڑھتے وقت یوں محسوس کرو کہ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو اور ساتھیوں اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اور اب ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا فرما رہا ہے۔ یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اب آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کا آخری وظیفہ بھی سمجھ کر جائیے گا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، اللہ پاک سے آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، رو رو کر مانگیں۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکلیں بنا لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دیکھتا ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے کہ اللہ پاک کیسے کرم فرماتا ہے۔ آج نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، چھپڑ پھاڑ کر دولت عطا فرمائے گا اللہ پاک۔ گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری، شادی، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی، دنیا کی ہر شے آپ کو مل جائے گی۔ عمل کا آخری وظیفہ جو آپ کو آپ کی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، یا اللہ یا علیہ کا، جو آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، اسے پڑھتے ہی آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یوں تو آپ کے اس عمل کے تمام وظائف بڑے ہی خاص اور مجرب ہیں، لیکن آخری وظیفہ یا اللہ یا علیہ کا جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، اس عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے۔ یہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا، اور زبان پر یا اللہ یا علیہ یا اللہ یا علیہ کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا علیہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا علیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا علیہ کو تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر، انگلیوں پر آپ نے پورے بتائے ہوئے طریقے پر 21 بار پڑھنا ہے، اور دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 100 بار ہوگا۔ جب 21 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے آخر میں اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ بھی معاف کیجیے گا، اور اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کوشش کیجیے گا، ضرور کامنٹس میں لکھیے گا جو آپ کو پسند ہو۔
ساتھیوں بھائیو بہنوں، اللہ پاک آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں۔ انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔